السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک طرف پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں صوبہ بچاؤ تحریک شروع کر رکھی ہے تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے۔ جے یو آئی کے خیبر پختونخوا کی مجلس عاملہ اور مرکزی مجلس عاملہ کا پشاور میں اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عید کے بعد صوبے میں کرپشن، بد انتظامی اور فنڈز کی نیلامی سمیت کوہستان اسکینڈل اور دیگر جو معاملات ہیں امن امان کے، ان کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ اب پیپلز پارٹی کی اور جے یو آئی کی احتجاجی تحریک مشترکہ ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے۔ پنجاب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے، بلوچستان سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ایکٹیو ہے۔ چاہے سیٹیں جتنی بھی مل رہی ہوں لیکن ایکٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جے یو آئی کا بیس ظاہر ہے خیبر پختونخوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں صوبے میں 2 دفعہ جے یو آئی حکمرانی کر چکی ہے، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اکرم خان درانی، یہ دونوں وزرائے اعلیٰ رہے ہیں جے یو آئی کے، یعنی صوبے میں حکومت بنا چکی ہے تو صوبے میں بڑا اثر رسوخ ہے جے یو آئی کا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی آج کل اثر رسوخ ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے عید کے بعد ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کیا ہے کہ میدان میں پھر نکلیں گے۔ اس میں صرف صوبے کے معاملات نہیں ہیں، صوبے کے معاملات مثلا مالم جبہ کیس ہے، بلین ٹری سونامی کیس ہے، بی آر ٹی کیس ہے، یہ اسکینڈلز میگا اسکینڈلز ہیں خیبر پختونخوا کے۔ جب سے یہ اسکینڈل سامنے آئے ہیں، کئی سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک درخواست بھی دی تھی، اس وقت جاوید اقبال تھے چیئرمین نیب، آخون زادہ چٹان اور پیپلز پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے پشاور سے، اور نیب ہیڈ کوارٹر میں چیئرمین نیب کو بائی ہینڈ آ کر درخواست دی تھی کہ یہ میگا اسکینڈل ہیں، ان کی تحقیقات کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن تحقیقات نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت عمران خان مرکز میں حکومت میں تھے اور عمران خان کا اثر رسوخ چل رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی، فوج باجوہ صاحب عمران خان کے ساتھ تھے، آئی ایس آئی جنرل فیض عمران خان کے ساتھ تھے، تو کون تحقیقات کرتا بھائی؟ نیب بھی ان کے انڈر میں ظاہر ہے۔ نیب کے حوالے سے نیب کوئی اچھا ادارہ نہیں میں سمجھتا۔ نیب ہمیشہ کٹ پتلی رہا ہے، لونڈی رہا ہے طاقتور اداروں کی، حکمرانوں کی گھر کی لونڈی رہا ہے، اور جس طرح بھی حکمران چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف جو اپوزیشن ہوتی ہے جس بھی دور میں، چاہے پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہو، چاہے نون لیگ اپوزیشن میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں، جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے نیب اس کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ حکمرانوں کو ایسے اکا دکا بائی چوائس، وہ بھی اس طرح فرض کریں عمران خان کے دور میں جہانگیر ترین کے خلاف ایف آئی اے نیب ایکٹیو تھے، حالانکہ جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھی تھے، لیکن ان کے اپنی جو اندرونی سیاست تھی، اختلافات تھے، ان کا وہ شکار ہو رہے تھے۔ علیم خان کے خلاف بھی تھوڑا سا ہوا تھا، تو علیم خان جیل بھی گزار کے آئے تھے، تو علیم خان کے خلاف بھی اپنے اندرونی سیاست کا وہ شکار ہوئے تھے۔ یہ نیب پھر اس کو فیس سیونگ کے لیے کیش کراتا ہے، دیکھو جی ہم تو حکمرانوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نیب میرا ایشو نہیں ہے، میرا ایشو ہے کہ مولانا فضل الرحمان عید کے بعد ایکٹیو ہونے لگے ہیں، اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلا جلسہ عید کے فوراً بعد ہزارہ ڈویژن میں کیا جائے گا، احتجاجی جلسہ ہوگا۔ صوبہ جس طرح پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے، صوبہ بچاؤ تحریک چلا رہی ہے پیپلز پارٹی، ابھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی نے پشاور میں بڑا زبردست احتجاج کیا تھا، اور اس میں حکومت نے شیلنگ کی، صوبائی حکومت نے، پشاور پولیس نے شیلنگ کی اور ان کو بھگا دیا، زخمی بھی ہوئے لوگ اور مقدمات بھی دائر ہوئے۔ انتظامیہ کا یہ موقف سامنے آیا کہ جی یہ اسمبلی تک پہنچے، صوبائی اسمبلی تک، اور یہ ریڈ زون کی طرف بڑھنے لگے تھے،
اور کچھ شرپسند تھے جنہوں نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ریڈ زون میں منع ہے، نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہمیں پھر مجبوراً منتشر کرنا پڑا، شیلنگ کرنی پڑی احتجاجی جلسے پر۔ تو پیپلز پارٹی نے شو تو بہرحال زبردست کر لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور اگر مولانا فضل الرحمان مل جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو حکومت کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو، الیمین گنڈاپور کی حکومت کو بڑا زبردست قسم کا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت بھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو امن امان کے حالات ہیں، جو گڈ گورننس کے حالات ہیں، یعنی کرپشن، اقربا پروری اور جو بد انتظامی اور جو میگا اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں ضرورت بھی ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے تاکہ حکومت کا قبلہ درست کیا جا سکے۔ بٹگرام میں مولانا فضل الرحمان نے دوسرا جو جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے پشاور میں جو عاملہ کے اجلاس میں، کہ 29 جون کو بٹگرام میں بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ یہ فی الحال جلسوں تک کی تحریک ہے مولانا فضل الرحمان کی، آزادی مارچ کی طرح نہیں ہے۔ مرکز کی طرف نہ مولانا آ رہے ہیں، نہ کوئی اور جماعت آ رہی ہے، نہ پی ٹی آئی آ رہی ہے۔ ملک بھر میں احتجاج چلتا رہے گا، جس طرح اپنی ایک سیاسی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، احتجاج ریکارڈ کرانا بھی مقصود ہوتا ہے، اور کارکنوں کو ایکٹیو فعال کرنا ہوتا ہے تاکہ کارکن ایکٹیو رہیں، ہمیشہ تحریک کے لیے تیار رہیں۔ کارکنوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ضروری ہوتا ہے ہر جماعت کو۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس میں مرکز کے معاملات بھی ہیں۔ مرکز کے معاملات اس طرح ہیں کہ کم عمری میں شادی کا بل ابھی منظور کرایا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس کو مسترد کر رہی ہیں۔ وہ بل یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادیوں پر سزائیں ہیں۔ تو مولوی صاحبان نے کہا کہ بھائی، مولانا فضل الرحمان نے اور باقیوں نے، کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک مستند ادارہ ہے جو وفاقی سرکار کا بنایا ہوا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ کسی اور مذہبی جماعت کا بنایا ہوا ہے، یہ نہ ہی مفتیان کرام کا بنایا ہوا ہے، یہ وفاقی حکومت کا بنایا ہوا ہے۔ آئینی ادارہ ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی نظریات جو بھی مذہب کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے متعلق جڑی ہوئی کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو اس کی منظوری پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے لینا ضروری ہوگا۔ تو مولانا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات آئیں ان کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ ابھی ریسنٹلی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں تقریر بھی کی تھی، اور عبدالقادر پٹیل پینل آف چیئرمین جو ہیں اس وقت صدارت کر رہے تھے۔ تو مولانا نے عبدالقادر پٹیل کو کہا کہ جی یہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں یا یہ قانون سازی واپس لینے کی رولنگ دے دیں۔ تو عبدالقادر پٹیل نے بتایا کہ جی داخلہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے بھی یہ بھیج دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور میں نے بھی یہ رولنگ دے دی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے۔ یہ ہے مولانا کا اعتراض۔ تو یہ جو احتجاجی تحریک مولانا چلانے جا رہے ہیں، اس احتجاجی تحریک میں کم عمری میں شادیوں کا جو بل ہے اس کے خلاف بھی اپنا موقف دیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے جو بل ہے اس بل پر بھی جے یو آئی کو تحفظات ہیں۔ جے یو آئی کا موقف بھی وہی ہے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، باقی جماعتوں کا موقف ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے موقف میں، اپنی اپنی اینگل ہوتی ہے ہر جماعت کی، اپنی اپنی پالیسیاں، اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو صوبے کی معدنیات ہے، مائنز منرل جو صوبے کے ہیں، وسائل ہیں، ان پر صوبائی حکومت کا، صوبے کا حق ہے۔ وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت صوبوں کے وسائل پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، قبضہ نہیں کر سکتی۔
صوبوں کے وسائل صوبوں کو دیے جائیں۔ ہر صوبے کا رونا دھونا یہی رہا ہے، بلوچستان کا رونا دھونا بھی یہی رہا ہے کہ بھئی گیس ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے اور ہم گیس سے محروم ہیں، یہ بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ترقی نہیں ہوتی، وفاقی حکومت کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی وہاں کے جو سردار ہیں بلوچستان کے وہ ترقی میں رکاوٹ ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کے لوگ شعور میں آئیں، ان کے لوگ پڑھے لکھیں، ان کے لوگ ان کے برابر کھڑے ہوں، ان کے لوگ ان کے سامنے بات کر سکیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سردار ہی بنے رہیں اور یہ لوگ ہمارے غلام ہی رہیں، ہمارے مرید ہی رہیں اور ہماری رعیت بن کر رہیں، ہم اوپر بیٹھے رہیں، صوفوں پر بیٹھے رہیں، کرسیوں پر بیٹھے رہیں، اسٹیج پر بیٹھے رہیں اور وہ نیچے زمین پر بیٹھے رہیں۔ یہ تو سائیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وڈیرے کی، چاہے سندھ کا وڈیرا ہو، چاہے بلوچستان کا سردار ہو، چاہے کہیں کا جاگیردار ہو، یہ ہمیشہ امیر طبقے کی یہ سائیکی رہی ہے کہ وہ عام آدمی کو اپنے برابر کھڑے ہونے نہیں دے گا۔ تو وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو وسائل دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم گئے تھے بلوچستان تو 250 ارب روپے کا پیکیج، ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا ہے بلوچستان کے لیے۔ کل ہی وزیر اعظم گئے ہیں میاں شہباز شریف۔ اس سے پہلے آغاز حقوق بلوچستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 والا جو دور تھا آصف علی زرداری کی حکومت کا، تو اس میں رضا ربانی صاحب 18ویں ترمیم کے جو کمیٹی کے سربراہ تھے، تو انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان دیا تھا۔ اس میں بلوچستان کے حقوق کا آغاز کیا گیا تھا اور اس میں بھی بہت سارے مسائل حل کیے تھے۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، وہ بھی وقتاً فوقتاً اٹھتا بھی رہتا ہے، کچھ لوگ رہا بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ مطلب اس پہ بھی وفاق اور صوبے کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں یا صوبائی جماعتیں جو ہیں ان کے درمیان۔ تو مولانا فضل الرحمان کا مائنز اینڈ منرل کا جو بل ہے اس پر بھی اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، تو انہوں نے اس احتجاج میں اس معاملے کو بھی اٹھانا ہے۔ جو اعلان کیا گیا ہے یا فیصلہ کیا گیا ہے مرکزی مجلس شورا میں کہ معدنیات کے حوالے سے جو بل ہے اس پر بھی احتجاج کیا جائے گا، اور شادیوں سے متعلق جو بل ہے، کم عمری کی شادیاں، اس پر بھی اپنا موقف دیا جائے گا۔ باقی فوکس زیادہ تر جو ہوگا وہ صوبائی گڈ گورننس، صوبائی کرپشن، صوبائی بد انتظامی، صوبے میں امن امان اور صوبے کے جو فنڈز کی نیلامی ہے یا میگا پروجیکٹس میں جو میگا کرپشن ہے صوبائی حکومت جو کر رہی ہوتی ہے، جو الزامات ہیں ان کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔